نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں آج آیت نمبر 127 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ یہ آیت جو گزشتہ واقعہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسی سلسلے کی آگے تفصیل ہے۔ تو وَإِذْ اور جب یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ شریف کی، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کی گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا کر دیوار بنا رہے ہیں، اور دیوار میں جو پتھر استعمال ہوئے، جو مٹی استعمال ہوئی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ آپ کے بیٹے تھے وہ لا کے دے رہے تھے۔ اور دونوں باپ بیٹے یہ مقدس کام کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، اور خصوصاً وہ نیک کام ہو، اللہ کے گھروں کا تعمیراتی کام ہو، یا جیسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی نیک کام ہے، تو ایسے کام کرتے ہوئے کس قسم کی دعا کرنی چاہیے، اور دعا ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ یہاں پر اللہ رب العزت کے کتنے نام ہیں؟ وہ کوئی بھی نام بول دیتے، لیکن یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ ربنا، اے ہمارے پرورش کرنے والے، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے رب۔ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے انسان کو وجود دیا، اور اللہ رب العزت کس طرح پانی کے اوپر انسان کی تصویر بناتے ہیں، پھر کس طرح انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑا اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہر لمحے اور ہر آن اللہ رب العزت کی قدرتیں اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ دنیا کی ہر شے ان کو وجود دے کر ان کی پرورش کرنے والے صرف اللہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ربنا فرمایا کہ اے ہمارے پالنے والے، تقبل، تو قبول کر، منا، ہم سے، انک، بے شک، انت، تو، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ یعنی ہم یہ جو خدمت بجا لا رہے ہیں، کتنی بڑی یہ خدمت تھی، کوئی معمولی خدمت نہیں تھی۔ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، وہ گھر کہ قیامت تک وہ آباد رہے گا، وہ گھر کہ جس کی عبادات اس قدر ثواب رکھتی ہیں کہ کسی جگہ کی عبادت اتنا ثواب نہیں رکھتی۔ کوئی اور ہوتا تو وہ نہ جانے اس کا انداز گفتگو کیا ہوتا۔ یہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست دعا اس طرح کر رہے ہیں کہ مانا کہ کام بہت بڑا ہے، لیکن ذہن مقدر کی یہ ہم کر رہے ہیں، اور تو اس کو قبول کر۔ یعنی پھر آگے فرمایا کہ بے شک تو سننے والا ہے۔ اس کام کو کرتے ہوئے ہم
کیا بول رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سے کیا کیا تیری ذات کے بارے میں چاہتے اور گفتگو نکل رہی ہے، اور ہم آپ کے لیے کیا کیا سوچ رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان اس کو نہیں جانتا، لیکن اے اللہ تو سن رہا ہے، تجھے پتہ ہے اور تو جاننے والا ہے۔ لیکن یعنی اس موقع پر بیت اللہ بن رہا ہے کہ جب وہاں گنے ہوئے چند گھر تھے جو آ کر قبیلہ جرہم کے آباد ہوئے تھے، اور دور دراز تک کہیں بھی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس ویرانے کے اندر جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ ہے، انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو علیم ہے، تو علم والا ہے، تو نیتوں کو جانتا ہے۔ گویا بار بار اپنے اندر سے اس بات کو دعاؤں کی صورت میں ظاہر فرما رہی ہیں کہ اس گھر کی تعمیر میں ہماری نیت کیا ہے کہ بس قبول ہو جائے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کام کریں، آپ نماز پڑھیں اور بہت اچھی نماز پڑھیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ کوئی بھی ذکر و اذکار کریں، اس کی آخر میں یہ دعا مانگیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ رب العزت اس کام کی قبولیت عطا فرمائیں، وہ کام آپ کا ضرور قبول ہوگا۔ اور قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کی تعمیر کرتے ہوئے کس قدر دل و جان لگائی اور کتنی محبتوں سے اس گھر کی تعمیر کی کہ یہ ہمارے اللہ کا گھر ہے۔ آج بھی وہ محبتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح لوگ، چاہے وہ چل نہ سکتے ہوں، چاہے وہ کتنے ہی غریب ہوں، ہر دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس گھر میں جائیں اور وہاں عبادتیں کریں۔ کس قدر عقیدت ہے اللہ رب العزت کے بیت اللہ شریف کے ساتھ ہر آنکھ کی کہ مشقتیں کاٹنے کے باوجود، تکلیفیں کاٹنے کے باوجود انسان آتے وقت برستی آنکھوں کے ساتھ آتا ہے، دعائیں کرتے آتا ہے کہ یا اللہ پھر اپنے گھر میں بلانا۔ آج دن تک کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسی خاتون نہیں کہ جو وہاں سے آئے اور اس کا واپسی کی طرف دھیان نہ ہو، یہاں آ کر بھی وہ دل و دماغ سے وہی رہتے ہیں۔ ایسی محبتوں کے ساتھ اس گھر کی تعمیر ہوئی، ایسی چاہتوں کے ساتھ اس گھر کو بنایا گیا۔ تو کوئی بھی عمل آپ کریں گے اور اس میں آپ کی محبت شامل ہو اور وہ اللہ کے لیے ہو، اور اس کام کی آخر میں آپ یہ دعا پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے اس کام کو چار چاند لگیں گے، یعنی وہ آپ کا کام قبول ہوگا۔ آپ نے نماز پڑھی اور اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھی، آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو قبولیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ اس کو ربنا تقبل منا، آپ اس کو قبول کر لیں، یہ دعا پڑھ لیں آخر تک۔ آپ دیکھیں گے دوسرا وقت آنے سے پہلے پہلے آپ بے چین ہو جائیں گے کہ مجھے نماز کے لیے تیار ہونا۔ اب تو ایسا نہیں ہوتا نا، نماز ایک بوجھ لگتی ہے، نماز ایک مشکل ترین عمل لگتا ہے۔ سارے جہان کے کام آسان، اگر کوئی کام مشکل ہے تو وہ نماز ہے، کوئی کام بوجھ لگتا ہے اللہ معاف کرے تو وہ نماز ہے۔ لیکن جب آپ اس کو دعا میں شامل کر لیں گے، آپ ویو کریں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو آپ منتظر ہو جائیں گی کہ کب اثر آئے گی کہ میں
وہ پڑھوں، عصر پڑھ لی تو کب مغرب ہوگی کہ میں نماز پڑھوں؟ آپ کا جو دھیان ہے وہ سارا نماز میں آ جائے گا۔ کاموں کو آپ اتنا اگنور کریں گے، اتنا جلد از جلد کریں گے جیسے اب نماز جلد از جلد پڑھی جاتی ہے کہ جلدی سے نماز پڑھو کیونکہ کام کرنا ہے، جلدی سے نماز پڑھو کیونکہ کہیں جانا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو جب آپ کا پارہ مکمل ہو یا آپ کی جو منزل آپ کی طے تھی آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ لوگ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یہ پڑھیں گے، آپ کا پتہ ہے کیا دل چاہے گا؟ پڑھنے کے باوجود، پارہ مکمل ہونے کے باوجود آپ کا دل چاہے گا کہ جس کتاب کو دیکھ کر اتنی مجھے لذت ملی، اتنا سکون ملا، کیوں نہ میں اسے تھوڑا تھوڑا کر زبانی یاد کروں، کہ کھولنے کی نوبت نہ آئے، میں چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھوں۔ اب تو ایک سورت یاد کرنی کتنی مشکل ہے، لیکن جب آپ ربنا تقبل منا پڑھ لیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل قرآن کے ساتھ لگ جائے گا۔ آپ چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی صورت طے کر لیں گے کہ مجھے اس کو یاد کرنا ہے، اور آپ یاد کرتی چلی جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی صورتیں آپ کو حفظ ہو گئی اور آپ اس کو مسلسل پڑھ لیں۔ تسبیحات آپ پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو آپ نے کوئی بھی تسبیح پڑھنے کے بعد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھ لیا، آپ دیکھیں گے کہ چلتے پھرتے آپ کی زبان پر رواں ہو جائے گی وہ تسبیح۔ آپ کا دل کرے گا کہ بس میں تو کسی پل بھی چپ نہ ہوں، میں کسی پل بھی نہ رکوں اور اللہ کا ذکر کروں۔ ایسے ہی دینی کتب جو ہیں، اسلامی کتابیں جو ہیں، ان کا مطالعہ، اگر آپ کچھ بھی پڑھ کر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوق بڑھے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ یہ کتاب بھی کمپلیٹ میں اس کا مطالعہ کروں، وہ کتاب بھی پڑھوں، اور چلتے چلتے آپ کے گھر میں کوئی چھوٹی چھوٹی کتاب بھی اگر موجود ہے تو وہ بھی آپ کے مطالعہ سے نہیں بچے گی، آپ ہر ایک کا مطالعہ کر لیں گے۔ پھر آپ کہیں پر بھی جائیں گے، جیسے اب جا کر کیا دیکھا جاتا ہے، اچھا ان کا گھر بڑا پیارا ہے، فرنیچر کتنا اچھا ہے، آپ کی سہیلی ہے تو اس کے ڈریسز کتنے زبردست ہیں، آپ اس کی جوتیوں کو دیکھیں گے، یہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس دعا کا اہتمام کریں گے تو پھر آپ ان کے گھر جا کر ہیں، اچھا آپ کے گھر میں اسلامی بک سے ذرا میں پڑھ لوں تھوڑا سا، یہ ہوتا ہے، یہ ہے اس دعا کا اثر۔ آپ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، کرنے کے بعد کام ختم ہو گیا، آپ نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو آپ دیکھیں گے آپ کا بار بار دل جائے گا کہ خدمت سے تو اللہ پاک ملتے ہیں، مجھے کرنی چاہیے خدمت۔ آپ چھوٹوں کے بھی کام آ رہے ہیں، آپ بڑوں کے بھی کام آ رہے ہیں، تو گویا زندگی ایک دین کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ اس دعا کو آپ پڑھو، یاد کریں، اور اس کے بعد ہر کام کے آخر میں اس کو پڑھیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اگلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبولیت کی دعا کے بعد جو دعا مانگی وہ یہ ہے، ربنا اے ہمارے رب، وجعل تو بنانا ہمیں مسلمین فرما بردار لگا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں بھی امتن ایک امت ہو مسلمتن لگ فرما بردار تیری۔ اللہ رب العزت کا گھر بناتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کو بس قبول کر لے، پھر جو اپنی خواہشات تھی، اپنی چاہتے تھی، وہ اللہ سے مانگی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی میں بہت ہی عالی شان کامیابی چاہتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلوؤں کو اپنائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر پل اور پہلو انسان کے لیے بہت بہترین رہنما ہے۔ آپ دیکھو کہ قبولیت کے بعد جو دعا مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے بن کی زندگی گزاریں،
اور صرف ہم نہیں، ہماری اولاد میں بھی ایسے لوگ ہوں جتنے بن کے اس جہان سے جائیں۔ کتنی زبردست دعا ہے کہ اے اللہ یہ کام آپ نے لیا، آپ اپنے گھر کی تعمیر ہمارے سے کروا رہے ہیں، ایک تو اس تعمیر کے کام کو آپ قبول کر لیں، اور پھر دوسری یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں بس اپنا بنا لیں، ہمارے بچوں کو بھی اپنا بنا لیں۔ تو یہاں پر بھی ایک ماں باپ کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے، ایک بڑے کے لیے دعاؤں کے طریقے میں کتنی خوبصورت رہنمائی ہے کہ انسان اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے ضرور مانگا کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اس کی راز و نیاز اور اس کی دعائیں آسمانوں پر آواز بن کے جب پیش ہوتی ہیں تو دعائیں بندہ مانگ رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ نہیں مانگتا مصروفیت کی بنا پر، تو فرشتے عرض نیاز ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ فلاں آواز بڑی مانوس سی تھی، ہر روز یہاں پر وہ آواز سنائی دیتی تھی، آج وہ نہیں سنائی دے رہی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ آواز نہیں آ رہی، تم ویسے ہی ان کے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے اور کرتے کرتے کسی مصروفیت کی وجہ سے دعائیں چھوٹ جاتی ہیں کبھی، تو پھر بن مانگے ملتا ہے، بن مانگے ملتا ہے۔ آپ جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو یہ ایک مصروفیت کا عمل ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کو اتنا زیادہ عام لوگوں کی طرح لمبی عبادات کا اتنا وقت نہیں ملتا اوقات میں، اور اگر کوئی ہیلپ والا بھی نہ ہو تو اساتذہ کے لیے ہر وقت یہ عمل کرتے رہنا اور ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں لگے رہنا، تو دل کے اندر دعائیں رکھیں۔ وقت نہیں ملتا دعا مانگنے کا، لیکن دل کے اندر جو دعائیں ہیں وہ اگر انسان رکھ لے تو علماء فرماتے ہیں کہ مانگنے والوں سے اللہ زیادہ دیتا ہے، جو لوگ مانگ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اور سب سے مقبول دعائیں کن لوگوں کی ہیں؟ جو طلباء اور طالبات ہیں، جو پڑھنے کے لیے بچے یا بچیاں آتے ہیں یا پڑھانے والے لوگ ہیں۔ اور کیا پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں؟ دین کا علم، دین کا علم پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں، ایسا علم جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے ملائے، ایسی تعلیم جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جوڑے۔ اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجئے، تو ہمارے بچوں کو بھی اپنا بنا لیجئے۔ تو سب سے پہلے کیا دعا مانگنی چاہیے کہ جو زندگی، ہماری زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے اور جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اے اللہ اچھے کاموں میں ہماری قبولیت ہو، اور پھر ہمیں بھی اور ہمارے آل اولاد کو بھی اپنا بنا لیجئے۔ وَأَرِنَا، اور دکھائیے ہمیں مناسکنا، ہمارے حج کے طریقے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں، کرنے کے کام ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، سیکھنے سے چیز آتی ہے۔ نماز سے لے کر، روزے سے لے کر، زکوٰۃ سے لے کر، حج و عمرہ، اور جتنے بھی دینی امور اور کام ہیں انہیں سب سے پہلے سیکھنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سکھا دیجئے ہمارے حج کے طریقے۔ یعنی گھر بن گیا، قبولیت کی دعا ہو گئی، اللہ رب العزت کا ساتھ مانگ لیا، اور اس کے بعد پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ ہم کس طریقے سے عبادت کریں وہ ہمیں سکھا دیجئے۔ وَتُبْ، اور قبول فرمائیے توبہ علینا، ہماری۔ اور ابراہیم علیہ السلام کتنا نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر بناتے ہوئے کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اور انبیاء کرام، دو نبی اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔
اور کتنی نیک عبادت ہے یہ اللہ کا گھر بنانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے اللہ کے لیے اللہ کا گھر دنیا میں بنایا، جنت میں اللہ اسے جنت کا گھر عطا کریں گے. اس نے اپنا گھر جنت میں بنا دیا. اور علماء یہاں یہ بھی فرماتے ہیں پورا گھر اگر کوئی نہیں بنا سکتا، کسی جگہ پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہو، آپ اس میں بے شک 10 روپے ہی ڈال دیں، ایک اینٹ جتنی ہی خدمت وہاں کر دے کہ آپ کے پیسوں سے ایک اینٹ آ جائے، ایک مٹھی جتنا وہاں سیمنٹ آپ کے پیسوں سے آ گیا، تھوڑی سی بھی چیز وہاں شامل ہوگی تو وہ بندہ بھی اسی کے لائن میں آئے گا کہ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں دنیا میں، اللہ کا گھر بناتے ہیں تو اللہ جنت میں ان کا گھر بنائیں گے. تو کتنا پیارا کام ابراہیم علیہ السلام کر رہی ہیں، اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر. یعنی اپنے اندر عاجزانہ صلاحیتیں ہمیشہ رکھنی چاہیے. انسان کو عاجز رہنا چاہیے کہ میں جتنا بھی بڑا کام کر رہی ہوں، نہ جانے کہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو تو فٹافٹ استغفار کرنا، توبہ طائب ہونا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ کوئی ارادے میں غلطی آ گئی، کوشش میں غلطی آ گئی، کوئی کمی پیشی کہیں لگ گئی تو اللہ تو توبہ قبول کر. تو یہاں پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آپ نیک کام کرے، کوئی بھی نماز روزہ ہے، کوئی بھی عبادات ہے، کوئی بھی کام ہے، استغفار ضرور کریں. استغفار اس کام کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ چاول صاف کر رہے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر سے جو چاول کے علاوہ چیزیں ہیں، تنکے وغیرہ نکال رہی ہیں اور چاول بالکل صاف ہو جائیں گے، صاف ستھرے ہوں گے، کھاتے وقت آپ کو تنگی نہیں ہوگی. تو بالکل ہمارے جو اعمال ہیں ان کو کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ان اعمال کو صاف ستھرا کر دیتا ہے. کوئی بھی بیچ میں کمی پیشی ہو استغفار سے معاف ہوگی. انک بے شک انت تو تواب، بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیم مہربان ہے. کہ اے اللہ ہماری غلطیوں کو تو معاف صرف تو ہی کر سکتا ہے اور تو ہی ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے کیونکہ تو مہربان ہے. اللہ رب العزت انسانوں کی توبہ کو بہت محبت اور قریب ہو کر قبول کرتے ہیں. رمضان المبارک کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جو ہم سے توبہ کرے اور ہم اس کی توبہ کو قبول کریں. توبہ کا لفظ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کا نام ہی تواب ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. دنیا کی تاریخ میں کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی رب کریم کے دروازے پر جب آیا اور اس نے استغفار کی، توبہ کی تو اللہ رب العزت نے اسے ضرور معاف کیا کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ مہربان ہے اور وہ رحیم ہے. جس نے خود اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو بنایا، کیا وہ انسانوں کو معاف نہیں کرے؟ ربنا، پھر ایک دعا یہ مانگی کہ اے ہمارے رب، وبعث، تو بھیج، فیہم ان میں رسولا، ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتک تیری آیتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے دعا مانگی کہ اللہ اتنا بابرکت، اتنا خوبصورت کام تو نے ہم سے لیا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر یہ بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کے ساتھ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی. اور ادھر جو بیٹے بیت المقدس یعنی فلسطین میں جو
حضرت سارہ سے آپ کے بیٹے اسحاق ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کافی چھوٹے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوئے تو پھر ان کے ساتھ مل کر آپ نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ تو بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے آپ اتنی پیاری پیاری دعائیں مانگ رہے ہیں، ان میں سے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس گھر کی تعمیر ہمارے ہاتھوں ہوئی ہے، تو پھر یہاں پر اپنا وہ آخری نبی علیہ السلام بھیج جن کے تذکرے پہلی کتابوں میں موجود تھے، اور وہ ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم کی آیات کا پڑھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ انہوں نے تو کہا نا کتاب کی تلاوت کرے، تیری آیات کی تلاوت کرے، تو ظاہر ہے آخری نبی علیہ السلام پر اترنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو ایک آیت پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ پر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر مہینہ بدل جائے، یعنی رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں پھر 700 تک بڑھ جاتا ہے، اور پھر جگہ اگر بدل جائے، یعنی حرم میں بیٹھ کر انسان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو جہاں ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی ایک ایک حرف پر ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآنی آیات کی تلاوت، کتاب کی آیات کی تلاوت یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، اور وہ قرآنی آیات کو صحیح کر کے پڑھے۔ یہ اللہ رب العزت کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم بھی ہمیں دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہمیں ایک ایسا علم دیا کہ ہم اس کو ویسا پڑھیں جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھا، اور پھر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، ایسے ہی اس علم کی بھی حفاظت کی ہے کہ جو قرآنی حروف کو صحیح پڑھنے پر مددگار ہے انسانوں کے لیے، اور وہ علم التجوید ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں وہ کس جگہ سے نکلتے ہیں اور وہ کیسے نکلتے ہیں، اس کو علم التجوید کہتے ہیں۔ جب انسان کے یہ الفاظ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو قرآن صحیح پڑھنا آ جاتا ہے، اور قرآن صحیح پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اگر قرآنی الفاظ آپ کے ٹھیک نہیں ہیں اور آپ سا کی جگہ سا پڑھ رہے ہیں، معنی بدل رہا ہے، قوف کو کاف پڑھ رہے ہیں، معنی بدل رہا ہے، ہا کو ہا پڑھ رہے ہیں، معنی بدل رہا ہے۔ تو جو الفاظ ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ٹھیک کرنا، اور پھر قرآن کریم کی آیات کو اچھے طریقے سے پڑھنا اور بکثرت پڑھنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے سب سے پہلی جو نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد آپ نبی یعنی بنائے جائیں، اور جو پہلا کام کریں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمولی زندگی بنائیے۔ قرآن کریم کی تلاوت جب انسان الفاظ کو پڑھتا ہے تو یہ الفاظ انسان کے دلوں کے لیے یہ دھونے کا کام دیتے ہیں۔ یہ دل جو ہے یہ پانی سے نہیں دھلتا، یہ اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت سے دھلتا ہے یا پھر رونے سے دھلتا ہے۔ اور جب دلوں کو انسان دھونا شروع کر دے، صاف ستھرا کرنا شروع کر دے، تو جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دل کے جسم کے اندر ایک حصہ ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ دل ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور وہ دل ہے۔ تو دل کیسے تندرست اور توانا ہوگا، صحت مند ہوگا، جب آپ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کریں گے۔
تو یہاں پر ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے آیات کو رٹنا اور قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنا ہی صرف ضروری نہیں بلکہ ترجمہ تفسیر بھی ساتھ ہونا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ویسے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے، جیسے جو بچے اور بچیاں حفظ کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کیا طوطے کی طرح رٹا دیتے ہیں الفاظ کو، اس سے کیا فائدہ؟ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے خلیل کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، وہ نبی علیہ السلام جب مبعوث ہوں تو سب سے پہلے کام کیا کریں؟ وہ تلاوت کریں ان کے سامنے تیری آیات کی۔ تو تلاوت بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیے۔ اس امت کے بہترین لوگوں نے قرآن کریم کی اس قدر تلاوت کی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا کوئی انسان اس قدر تلاوت کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک میں اس قدر قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ دن میں بھی قرآن ختم ہو رہا ہے، رات میں بھی قرآن کریم ایک ختم ہو رہا ہے، تراویح میں بھی قرآن کے 20 رکعتوں میں قرآن ختم ہو رہا ہے، یعنی ڈیلی ان کے 3 قرآن پاک ختم ہو رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ 30 دنوں میں ان کے کتنے قرآن ختم ہوئے۔ اس کے علاوہ آج کے دور حاضر میں بھی کتنے ایسے اللہ کے اولیاء اور اللہ کی ولیاں موجود ہیں جو دن میں ایک قرآن آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی زندگی کو قرآن تلاوت سے سجایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب تک انسان قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں بناتا اس وقت تک وہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھ بھی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے آپ کو قرآن اچھا پڑھنا آنا چاہیے، آپ کی پڑھائی میں روانگی ہو۔ روانگی کیسے ہوگی؟ جب آپ تسلسل سے اس کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ قرآن کریم جو انسان نہیں پڑھتے اس کے حوالے سے کہ قرآن دلوں کے اندر سے کیسے نکل جاتا ہے، جیسے جانور کو بغیر باندھے چھوڑ دیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، ایسے انسان کے دل سے قرآن نکل جاتا ہے۔ جو بچے اور بچی قرآن حفظ کر لیں اور اس کے بعد اس کا معمول نہ بنائے، وہ نہ پڑھے، تو ان کا حفظ ایسے ہو جائے گا جیسے انہوں نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، اتنا بھول جائے گا ان کو۔ لیکن جب آپ قرآن کو پڑھتے رہیں گے تو باقی علوم بھی آپ کو اس قدر آسانی سے آئیں گے، اتنے اچھے آپ کو پڑھنے آئیں گے۔ اور قرآن کریم مسلسل پڑھنے سے ذہن تیز ہوتا ہے، جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کو، تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت کو کثرت سے کرنے والا بنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے وہ لوگ جو آج موجود ہیں، وہ لوگ جو آئندہ آئیں گے، اللہ رب العزت سب کی قسمت میں اپنی کتاب کی تلاوت کرے اور جیتے ہوئے اس کو پڑھے اور موت کے وقت آ کے یہی الفاظ جاری ہوں۔ حدیث پاک کا یوں بھی مفہوم ہے نا کہ جو انسان زندگی میں کام کثرت سے کرتا ہے اس کا آخری وقت میں وہ کام ہوتا ہے۔ تو جو دنیا میں آپ تلاوت زیادہ کریں گے، ان کے موت کے وقت میں یہی تلاوت ان کی زبانوں پر جاری ہوگی۔ اور کتنے اللہ کے بزرگ ہستیاں جب دنیا سے گئے، ان کی زبانوں پر کوئی نہ کوئی قرآنی آیات ہی جاری تھی، کوئی نہ کوئی تلاوت وہ کر رہے تھے۔ تو اپنی زندگیوں کا بہترین مشغلہ قرآنی آیات کی تلاوت بنا لیں۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔